بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم یقیناً کوئی دھوکے باز ہو، وہ خوفزدہ اور روحانسی آواز میں بولی۔ مجھے اسی وقت اندازہ کر لینا چاہیے تھا جب تم پروگرام کے خلاف اچانک درمیان میں آ کودے تھے۔ تم اب بھی مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں گی۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں، بنا بنایا کھیل بگاڑنے کے جرم میں تمہاری گردن تک اتار سکتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں میں زندہ رہنا خوب جانتا ہوں۔ وقت بات کرنے کی بجائے اپنے بارے میں بتاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کار کی رفتار سست کرتے ہوئے اسے گور کر سرد لہجے میں کہا اور مشینی انداز میں اس کی زبان چل پڑی۔ وہ ایک مقامی فرم میں ملازم تھی اور اپنی کسی کمزوری کی بنا پر بعض جرائم پیشہ لوگوں کی اعلیٰ کار بن گئی تھی۔ ان کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہونے تک اسے علم نہیں تھا کہ وہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہو جائے گی۔ ابتدا میں اسے ایک مخصوص ٹھکانے سے ضرب مہر پیکٹ حاصل کر کے شہر میں مختلف مقامات تک پہنچانے ہوتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو شہر کے ایک معزز آدمی نے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب اسے یہ بتایا گیا کہ وہ پچھلے دنوں شہر میں پیکٹوں کی صورت میں ہیروئن کی ترسیل اور تقسیم کا کام کرتی رہی ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ پھر اسے ڈاک سے ایک وزنی لفافہ موصول ہوا جس میں اس کی متعدد تصاویر تھیں۔ ہر تصویر میں وہ پیکٹ وصول یا کسی کے حوالے کرتی نظر آ رہی تھی۔ ساری تصاویر ایسی چابک دستی سے بنائی گئی تھی کہ وہ ہر تصویر میں اپنے خد و خال سمیت پوری طرح نمایاں تھی، جبکہ فریق ثانی کا چہرہ کسی تصویر میں قابل شناخت نہیں تھا۔ بیشتر تصاویر تو ایسے زاویے سے لی گئی تھیں کہ ان میں دوسرے چہرے کا وجود ہی نہیں تھا۔ تصاویر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ پولیس کی گرفت میں آ کر بدنامی سے دوچار ہونے کے خوف سے اپنی کہولت کو پوری طرح ان لوگوں کے تصرف میں دینے پر مجبور ہو گئی۔ ان چاروں میں کار والا پچھلے کافی عرصے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار لڑکی کو اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش بھی کی جسے وہ ہمیشہ ٹھکراتی رہی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ اس کے ساتھ مزید 3 آدمی نظر آئے، شاید وہ انہیں مسلسل نظر انداز کرتی رہتی، لیکن اسے ہدایت ملی تھی کہ اب کبھی وہ چاروں اسے یکجا نظر آئیں تو وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی کسی ویران علاقے میں نکل جائے اور ان کی پیش قدمی قدرے مزاحمت کے بعد ان کے ساتھ کار میں سوار ہو جائے۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ ہر لمحے اس کی نگرانی اور حفاظت کی جائے گی اور قرب و جوار میں ہی کہیں لڑکی کے ہمدرد سادہ پوش خفیہ پولیس کے روپ میں کار کو روک کر اسے رہا کرا لیں گے۔ لڑکی کا قیاس تھا کہ حدود سے متعلقہ قوانین کی روشنی میں وہ لوگ اسے چارہ بنا کر ان چاروں کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے اور اسے رہائی سے پہلے ایک مرتبہ پھر ان چاروں کے ساتھ کہیں کیمرے کا سامنا کرنا ہوتا۔ لڑکی جب بھی گروہ کے کسی اجنبی کرندے سے ملتی تھی اس سے یہی سوال کرتی تھی، وہ چمڑے کا بیوپاری تو نہیں ہے؟ اگر وہ جواب میں سفید چمڑی کے الفاظ استعمال کرتا تو شناخت ہو جاتی تھی۔ ان چاروں کے بارے میں میری مداخلت کا کہیں ذکر نہیں تھا، لہذا سہمی ہوئی خانہ دار لڑکی کی اداکاری کرتے ہوئے وہ میری جانب سے مخمسے میں پڑ گئی اور پھر مجھ سے سامنا ہوتے ہی وہ گسا پٹا شناختی سوال دہرا ڈالا جس کا جواب لڑکی کے لیے ناقابل قبول ہونا لازمی تھا۔ جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتی ہو ان کے نام کیا ہیں؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ ان لوگوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے اور جو کسر رہ گئی ہے وہ اب تم پوری کرنا۔ مجھے یقین تھا کہ جاتے ہوئے وہ میری ممنون ہونے کے بجائے مجھ سے نالاں تھی، کیونکہ میں اس کے سوچے سمجھے کھیل میں مداخلت بے جا کا مرتکب ہوا تھا، لیکن مجھے اس کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ میرے ذہن پر بس غزالہ کی تصویر ہی پھیلتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اکبر کی علاج گاہ میں معمول کے مطابق خاموشی کا راج تھا۔ عملے کے اراکین بھی دبی دبی سرگوشیوں میں بات کرنے کے عادی ہو چکے تھے، کہیں ان کی گفتگو کا بلند آہنگ آرام کے طلبگار مریضوں کی سماعت پر بوجھ نہ بن جائے۔ صفائی ستھرائی سے اس ڈسپلن تک سب کچھ اس لیے برقرار تھا کہ وہ نجی سرمایہ سے کاروباری بنیادوں پر چلنے والا ایک نیک نام ادارہ تھا، ورنہ سرکاری اسپتالوں میں تو یہ سب عناصر عنقا ہی نظر آتے ہیں۔ میں اوپر پہنچا
پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کامران کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ کہیں ویرا نے اپنے وسائل سے اس کا سراغ لگا کر اسے بھی اغوا نہ کرا لیا ہو، لیکن 2 قدم آگے بڑھتے ہی مجھے کامران نظر آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال سنورے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خیال انگیز گہرائی ضرور تھی، لیکن دیوانگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے مقابل کرسی پر کوئی نرس بیٹھی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ کامران راہداری پر توجہ دیے بغیر دھیمی آواز میں اس نرس سے بات کر رہا تھا، لیکن میں کھلے ہوئے دروازے پر ٹھٹکا تو اسے میری طرف متوجہ ہونا پڑ گیا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی اور بڑی بڑی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ میں نے مسکراتے ہوئے محبت امیز لہجے میں سوال کیا۔ کیوں؟ اس کی بھویں تان گئیں۔ وہ باروب اور گنجیلا لب و لہجہ ہرگز کسی پاگل کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کسی اجنبی سے یوں بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات الفاظ کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ میرے جواب دینے سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی نرس اپنی کرسی چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو چکی تھی اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ کامران کی وہی پسندیدہ نرس تھی جس سے میں پہلے ہی متعارف ہو چکا تھا۔ ارے انہیں نہیں پہچانتے؟ وہ مجھے شناخت کرتے ہی تحیر امیز لہجے میں کامران سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ تو تمہارے قریبی عزیز ہیں، یہی تمہیں میرے پاس لائے تھے۔ نرس کے الفاظ سنتے ہی اس کے وجیح اور باروب چہرے پر اندرونی کشمکش کے آثار جھلکنے لگے۔ اس نے کئی بار اپنی پلکیں جھپکائیں، پھر بے بسی کے ساتھ نرس سے بولا، یہ لوگ مجھے کیوں یاد نہیں آتے گڈی؟ یہ سب کتنا عجیب لگتا ہے کہ اس روز تم مجھے اپنے والد صاحب کو شناخت کرنے کا مشورہ دے رہی تھیں اور اب بس ذہن پر زیادہ زور نہ دو۔ نرس نے بڑھ کر شفقت سے اس کا بازو تھام لیا۔ حادثات کے بعد اکثر ایسا ہو جاتا ہے، یہ بالکل عارضی کیفیت ہے۔ رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اوہ تم کتنی اچھی ہو گڈی، اس نے احسان مندانہ لہجے میں یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں موند کر اپنا سر نرس کے بازوؤں پر یوں ٹکا لیا جیسے وہ اس کے لیے آغوش مادر رہی ہو۔ نرس نے آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر کامران سے مخاطب ہو گئی، کیا تم تھک گئے ہو؟ نہیں، اس کی آواز بوجھل سی تھی۔ پتہ نہیں یہ پرانے چہرے بار بار کیوں سامنے چلے آتے ہیں۔ تمہارے بتانے پر جب بھی اپنی یادداشت کے تاریخ خانوں کو کھنگالنا چاہتا ہوں تو سر پھٹنے لگتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کوئی بھی تو یاد نہیں آتا، بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اچانک ہی زمین سے اگ گیا ہوں یا آسمان سے ٹپکا ہوں۔ اس نے ایک دبی سی سسکاری لی، پھر بولا، تمہارے سوا کوئی بھی تو یاد نہیں رہا ہے مجھے۔ اسے میں پہلے بہت قریب سے دیکھتا رہا تھا، لیکن اس وقت کی گفتگو سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ اس وقت بالکل ہوش مندوں جیسی باتیں کر رہا تھا، بس یادداشت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں اس وقت کافی عرصے بعد اس سے ملا تھا اور اس کی حالت میں حیرت ناک صورت سے مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ مجھے خیال آیا کہ کاش اس وقت غزالہ اپنے گھر ہوتی تو جوان بھائی کی شفا یابی کی حوصلہ افزا خبر سے کس قدر خوش ہوئی ہوتی، لیکن وہ قیدی تھی۔ کرنل اس کے اغوا کے صدمے سے بے ہوش، بے حال اور شمع اپنی لگائی ہوئی آگ میں سلگ رہی تھی۔ پورے گھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو کامران کی جزوی صحت یابی کا جشن مناتا۔ اکبر کے ہاتھ میں قدرت نے واقعی شفا دی تھی۔ فاطر العقل دیوانوں کی طرح شہ زوری، مار داڑ اور عذاب پرستی کے جنون میں مبتلا کامران کی سلجھی ہوئی گفتگو سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر اکبر ان ہی خطوط پر علاج کرتا رہا تو قلیل سی مدت میں اس کی کھوئی ہوئی یادداشت بھی واپس لے آئے گا۔ ماضی کے حوالے سے کامران کے ذہن میں بس ایک ہی نام زندہ تھا، گڈی۔ وہ غزالہ کو بچپن میں گڈی کہتا تھا اور اب نرس کو وہ نام دے بیٹھا تھا۔ نظر تو یہ آ رہا تھا کہ نام کے ساتھ ہی اس نے اپنی پسندیدہ نرس کو بہن کا سا احترام بھی دیا ہوا تھا، ورنہ وہ کہاں تک اس کی چیرہ دستیاں سہتی۔ اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ کامران کی وہ گڈی چند گھنٹے قبل اپنی آزادی سے محروم ہو کر ویرا لائٹ کی قید میں جا چکی تھی۔ نہ جانے وہ بیچاری کہاں اور کس حال میں تھی۔ میں بدستور دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور نرس کم و بیش کامران کی ہم سن ہونے کے باوجود کسی مشفق ماں کی طرح ہولے ہولے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے کوئی نمودار ہوا اور مجھے تقریباً دھکیلتا ہوا کمرے میں گھستا چلا گیا۔ اندر نرس کے قریب پہنچ کر وہ سفید پوش وارڈ بوائے میری طرف گھوما تھا اور لہجہ بھر ناقدانہ نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ نرس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کامران کی حالت کے پیش نظر
اس کی یوں مداخلت پر برہم نظر آ رہی تھی۔ وارڈ بوائے نے مدھم سرگوشیانہ لہجے میں نرس سے کچھ کہا، جس پر ان دونوں میں کچھ سوال جواب ہوئے، لیکن میرے پلے بن بناہٹ کے سوا کچھ بھی نہ پڑ سکا۔ اس دوران جس بات پر مجھے تشویش ہوئی وہ یہ تھی کہ اس دوران وارڈ بوائے نے کئی بار مشتبہ انداز میں میری طرف دیکھا، جیسے اسے میری جانب سے مداخلت کا اندیشہ رہا ہو۔ میرے لیے اس کا وہ رویہ تشویشناک تھا۔ یوں تو اس اسپتال میں کئی بار ہلکی پھلکی ہنگامہ آرائیاں کر چکا تھا، لیکن کسی بھی موقع پر شناخت کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ البتہ آخری مرتبہ زخمی A2 کا پیچھا کرتا ہوا جب وہاں پہنچا تو اکبر سے براہ راست سامنا ہوا تھا، لیکن میں اس کے آدمیوں کی دخل اندازی سے پہلے ہی A2 کے تعاقب میں عقبی کھڑکی سے نکل بھاگا تھا۔ وارڈ بوائے کے مشکوک رویے سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں مجھے پہچان کر اسپتال میں گھیرنے کا منصوبہ نہ بنایا جا رہا ہو۔ اپنی پیغام رسانی سے فارغ ہو کر وارڈ بوائے جیسے ہی میرے پہلو سے گزرا، میں نے لپک کر راہداری میں اسے جا لیا۔ اپنے بازو پر میری غیر دوستانہ گرفت محسوس کرتے ہی وہ بوکھلا گیا کہ کیا بات ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ کس کا پیغام لائے تھے برخوردار؟ میں نے اپنی انگلیوں کے سرے سختی کے ساتھ اس کے بازو میں پیوست کرتے ہوئے سرسراتے ہوئے درست لہجے میں سوال کیا۔ ڈاکٹر نے ہی ہدایت دی تھی مریض کے لیے، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ لیکن وہاں راہداری میں اس سے تفصیلی باز پرس کا موقع نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے کہیں سے کوئی نمودار ہو کر صورتحال کو میرے حق میں مخدوش بنا سکتا تھا۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ کیا ہدایت تھی، میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مسٹر، اچانک میرے کانوں میں ایک نسوانی آواز گونجی۔ میں گھوما تو نرس کامران کے دروازے سے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ چھوڑ دیں اسے اور ادھر لوٹ آئیں ورنہ میں مریض کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، وہ تحکمانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیکن وارڈ بوائے اس سے پہلے ہی میری توجہ نرس کی طرف مبذول ہونے کا فائدہ اٹھا کر میری گرفت سے نکل بھاگا تھا۔ میں سر جھکا کر کامران کے کمرے کی طرف ہو لیا۔ وہ بدستور آرام کرسی پر نیم دراز تھی، لیکن ان چند ہی ثانیوں میں گہری نیند سو چکا تھا۔ آخری لمحات کی کربناک ذہنی کشمکش کے باعث اس کا پورا چہرہ پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اسے کیوں روکا تھا آپ نے؟ نرس نے مجھے گورتے ہوئے ملائمت امیز لہجے میں سوال کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر رازدارانہ انداز میں کیا پیغام لایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس کے فرائض میں دخل انداز ہوئے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، اگر آپ کو اس سے کوئی شکایت تھی تو نیچے کاؤنٹر پر رجوع کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسپتال ہے، کوئی جنگل نہیں جہاں ہر زبردست کو بالادستی کا حق حاصل ہو۔ مریضوں کو شب و روز خدمت کا یہ صلہ تو ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ لوگوں کو ہمیں ایسی نوازشوں سے محفوظ ہی رکھنا چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ پیغام آپ کا رویہ بتا رہا ہے کہ پیغام آپ کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اس بار اس کے لہجے میں تحقیر کا ہلکا سا عنصر بھی پیدا ہو گیا۔ یہ اسپتال ہے، خیرات گاہ نہیں۔ مریض کو ایک پیشگی ادائیگی کے ساتھ داخل کرا دینے سے لواحقین بری الذمہ نہیں ہو جاتے۔ پیشگی رقم کتنے دن ساتھ دے سکتی ہے؟ یہ ڈاکٹر کا احسان ہے، اس نے آپ کے مریض کو پاگل خانے نہیں بھجوایا۔ مریضوں کے واجبات کی بروقت ادائیگی سے ہی یہاں کا نظام چلتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی جاتی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ہر بات سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن ابھی تک وہ پیغام نہیں معلوم ہو سکا۔ سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے کہ ڈاکٹر نے اپنی آمد تک آپ کو روکے رکھنے کے لیے کہلوایا تھا تاکہ اب تک کا حساب صاف کر کے آئندہ کے بارے میں کچھ طے کیا جا سکے۔ میں چلا سسٹر، میں نے کام کی بات معلوم ہوتے ہی اس کی بات اڑا دی۔ یہ سب بکواس ہے۔ کامران کے حساب میں اتنی رقم پیشگی جمع کرا چکا ہوں کہ شاید 6 ماہ بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ ٹھہرو، وہ مجھے فرار پر آمادہ پا کر اضطراری انداز میں بولی، تم اتنی آسانی سے نہ نکل سکو گے، اور نکل بھی گئے تو کامران کو اسی وقت تیسرے درجے کا پاگل قرار دے کر بھجوا دیا جائے گا۔ میرا دل دہل گیا، قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ عجیب دن تھا وہ بھی کہ ہر طرف سے بے بسی محسور کیے دے رہی تھی۔ غزالہ کو یرغمال بنا کر ویرا لائٹ نے مجھے اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا، اور اب اکبر کی پروردہ نرس کامران کو پاگل خانے بھجوانے کی دھمکی دے کر مجھے رک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن اس کے اضطراری لہجے سے میں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اصل کھیل سے یکسر لا علم تھی، اور کامران کے علاج کے سلسلے میں مجھے اکبر کا مکروہ
महफूज समझ रही थी। वो मुझसे कहीं ज्यादा अकबर को जानती थी। वो मुझे पहचान चुका था और अब पुराना हिसाब चुकाने के लिए बिलों की अदायगी का बहाना करके नर्स को साजिश में शरीक कर लिया था। अगर मैं वहां से निकल भागता तो इस बार वो यकीनन अपनी शिकस्त का इंतकाम कामरान से लेता और इसे ला इलाज ज़हनी मरीज करार देकर अपने रसूख के जरिए तीसरे दर्जे के पागलों के साथ कैद करा देता। और जब बरसों बाद प्रिजनर्स एड सोसाइटी वाले खोज निकालते कामरान तक पहुंचते तो वो लाजमी तौर पर ला इलाज पागल हो चुका होता। सुनो, ये अस्पताल ही नहीं बदमाशों का गढ़ भी है। यहाँ जख्मी मुजरम बना लेते हैं। अकबर इनका साथी है और एक बार मेरे हाथों जिक्र उठा चुका है। आज इसने मुझे पहचान लिया है और अब घेर कर मुझसे अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना चाहता है। बिलों की अदायगी महज एक बहाना है। मैंने अंदर लौटकर इसे एक ही सांस में सब कुछ बता डाला। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे अपना साथी पाओगे, इसने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखों से जाहिर हो रहा था कि इसे मेरी कहानी पर यकीन नहीं आ सका था। यानी तुम मुझे जाने नहीं दोगी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ये मेरी मुलाजमत का मामला है, वो मुल्तजियाना लहजे में बोली। यहाँ आए दिन ऐसा होता रहता है। लोग बड़े जज्बे के साथ अपने ला इलाज मरीजों को लाते हैं। कुछ अरसे बाद अफाका ना हो तो रकम दबाकर मरीज की इयादत तक के लिए आना तर्क कर देते हैं। इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर 2-4 मुलाजिम तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारा मरीज तो जिंदा है। यहाँ पूरे वाजबात अदा किए बगैर लवाहकीन लाश भी बाहर नहीं ले जा सकते। सब जानते हैं कि हमारी तनख्वाहें इन ही वाजबात से वाबस्ता हैं। यहाँ मुलाजमीन को माकूल तनख्वाहें दी जाती हैं। मैं कामरान के सामने पड़ी हुई खाली आराम कुर्सी पर गिर गया। इसका रुख यूं घुमा लिया कि बराह रास्त दरवाजे पर निगाह रख सकूं। क्या तुम अकबर को वाकई डॉक्टर समझती हो? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए इससे सवाल किया, लेकिन वो अमली तौर पर इंसानी जहन को खूब समझता है। इसने अपने सर को नफी में जुम्बश देते हुए कहा, कामरान ही को देख लो। बेहतीरे बिगड़े हुए केस इसने संभाले हैं और न जाने कितने बिगाड़े भी होंगे, लेकिन इनका हिसाब कौन रखे? मैंने तंजिया लहजे में कहा। ये सब मुकद्दर की बातें हैं। वो गहरा सांस लेकर बोली, जिंदगी हो तो खाक से भी शफा हो जाती है और वक्त पूरा हो जाए तो मसीहा तक मर जाते हैं। मुझे तो हैरत इस बात की है कि ये इलाज गाह कैसे कायम है। कानून शफा नहीं देखता, काबिलियत मांगता है। वो कहां से पैदा की होगी हमारे? वो बात अधूरी छोड़कर यकलख्त खामोश हो गई। राहदारी से उबरने वाले कदमों की आवाजें मेरे कान भी सुन रहे थे, लेकिन मैंने अपनी जगह से जुम्बश तक न की। अब मैं तानबे तकदीर होकर सूरत हाल का मुकाबला करने का फैसला कर चुका था। फिर आने वाला जो ही कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखते ही इसके चेहरे पर हैरत और बेयकीनी के आसार उभर आए, जैसे इसे मेरी वहां मौजूदगी की उम्मीद न रही हो। लेकिन इसने फौरन ही खुद को संभाल लिया। मरीज का क्या हाल है सिस्टर? संभाला लेते ही अकबर ने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए नर्स से सवाल किया और मैं भी लातल्लकाना अंदाज में आराम कुर्सी पर दराज सिगरेट के काश लेता रहा। माजी का हवाला हमेशा ज़हनी सदमे का बायस बनता है। इस वक्त भी यही हुआ। इन्हें पहचानने की कोशिश की थी मरीज ने, नर्स ने हमदर्दाना लहजे में कहा। अकबर ने कामरान के पपोटे उठाकर इसकी दोनों पुतलियों का जायजा लिया। माहिराना अंदाज में नब्ज की रफ्तार देखी, हाथ की उंगलियों के नाखूनों पर गहरी निगाह डाली, फिर मुतमिन अंदाज में सर हिलाते हुए नर्स से बोला, तुम ड्यूटी रूम में जाओ। मरीज 2 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा, मैं वापसी पर बता दूंगा। नर्स दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि मैं कुर्सी छोड़कर इसकी राह में हायल हो गया। वाजबात का मसला सिस्टर की मौजूदगी में ही तय होना चाहिए, जिसके लिए मुझे बोंडे अंदाज में यहाँ रोका गया है। मैंने अकबर से मुखातब होकर तलख लहजे में कहा। इसके लबों पर मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। ओह, तो तुम्हें बता दिया गया कि तुम रोके गए हो। खैर, इतना बुरा मनाने की जरूरत नहीं। मैं अपने हिसाबात खुद निपटाने का आदी हूँ। गलती हुई तो माजरत कर लूंगा, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। बेचारी सिस्टर को इस मामले में मुलव्वस न करो, इसका रास्ता छोड़ दो। पहले मेरा ख्याल था कि अकबर ने मुझे पहचान कर ही वहाँ रोका था, लेकिन इसके इब्तदाई तासरात ने मेरे इस नजरिए को गलत साबित कर दिया था। अब देखना था कि वो मुझसे क्या चाहता था। लिहाजा मैंने बात को तूल दिए बगैर रास्ता छोड़ दिया और अकबर कामरान के खाली बिस्तर पर टिक गया। मैं दरवाजे के करीब खड़ा इसे घूरता रहा और वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराता रहा। आखिरकार
آخرکار اسی نے سکوت توڑا تھا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تمہارا نام ڈینی ہے۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں چونک پڑا۔ ضرور، لیکن یہ نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اب سے پہلے میرے لیے تم ایک نام نہیں بلکہ صرف ایک چہرہ تھے، اور مجھے تمہاری جستجو بھی تھی۔ A2 میرے گہرے دوستوں میں سے تھا اور وہ اپنی ساری دلیری کے باوجود تم سے خائف رہتا تھا۔ آخرکار وہ تمہارے ہی ہاتھوں مارا بھی گیا، اور اب تم مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ میں نے گراتے ہوئے جارحانہ تیوروں کے ساتھ سوال کیا۔ وہ ہنس پڑا۔ احمقانہ بات ہے، مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرا کرتا۔ تم نے اپنے وقت کے زیرک ترین آدمی کو مات دی۔ میں تمہارا قدردان ہوں۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہاں کیوں روکا گیا ہے؟ میں نے اس کی بات اڑاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ تسلی سے کام لو، ذرا سی دیر میں سب سامنے آ جائے گا۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ میں اب یہاں ایک سیکنڈ بھی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا پرسکون رویہ مجھے مسلسل تعود دلائے جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس مردود نے اپنی دانست میں مجھے نادیدہ زنجیروں سے جکڑ رکھا ہو۔ دماغ ٹھنڈا رکھو، وہ ناصحانہ لہجے میں بولا۔ میں ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ میرے معمولی ملازم تم جیسے عظیم آدمی پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ میں اپنے عملے کو تنخواہوں کے علاوہ بلوں پر کمیشن بھی دیتا ہوں۔ وہ کسی نادہندہ کو نکلنے نہیں دیں گے، بس وہ کسی بھی لمحے آتی ہی ہوگی۔ میں نے چبا چبا کر کہا، یعنی یہ سب تم کسی کتیا کے اشارے پر کر رہے ہو؟ کاش وہ کتیا ہی ہوتی۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر بولا۔ کم از کم اس کی پشت تو سہلا سکتا تھا۔ کس کی پشت سہلانا چاہتے ہو اکبر؟ اچانک مجھے اپنی پشت سے ویرا لائٹ کی چبھتی ہوئی آواز سنائی دی اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ راہداری میں بالکل بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی تھی اور شاید اکبر کا آخری فقرہ ہی سن سکی تھی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی اکبر کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ مشینی انداز میں مسحری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں دہشت اتر آئی تھی۔ مدام، وہ لرزتے ہوئے اپنے سر کو گھٹنوں تک جھکا کر گڑ گڑایا۔ اس کمرے میں معمور نرس کی بات ہو رہی تھی۔ غیر ضروری بکواس پر معذرت خواہ ہوں۔ بکواس کبھی ضروری نہیں ہوتی اکبر۔ اس کی زبان گویا لفظوں کے کوڑے برسا رہی تھی۔ اگر یہ حاجت مند اور مجبور عورتیں کتیا بنائی جا سکتی ہیں تو یقین کرو کہ تمہیں بھی کسی کتیا ہی نے جنا ہوگا۔ اس اجنبی سے اتنی بے تکلفی کیسے ہو گئی تمہاری؟ میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں مدام۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رو دینے والی آواز میں کراہا۔ ویرا لائٹ کے سامنے وہ کسی خارش زدہ چوہے سے بھی بدتر نظر آ رہا تھا۔ یہ اجنبی نہیں ہے، اس کمرے میں اسی کا لایا ہوا مریض زیر علاج ہے۔ ویسے بھی یہ A2 کے تعاقب میں یہاں آیا تھا اور یہی اس کا قاتل ہے۔ آپ کی زمانہ شناس نگاہوں نے اسے خوب پہچانا ہے، ورنہ یہ آج بھی اپنے مریض سے مل کر صاف نکل گیا ہوتا۔ ہردہ سرائی بند کرو، ویرا لائٹ نے للکارتے ہوئے لہجے میں اسے پھٹکار دیا، اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ فی الحال اس فلور پر کوئی نہیں رہے گا۔ میری واپسی کے بعد جو چاہو بندوبست کر لینا، میں یہاں کچھ وقت گزاروں گی۔ بہتر مدام، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دوبارہ فرشی سلام کیا اور ایسی اجلت میں وہاں سے بھاگا جیسے تاخیر ہو جانے کی صورت میں روح قبض ہونے کا خوف لاحق ہو۔ ہاں تو تم یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ چند ثانیوں تک مجھے گھورتے رہنے کے بعد اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی باہر کھڑا سونگن لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے زبان کھولنے سے بیشتر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور اس نے کوئی طرد نہ کیا۔ اپنی تسلی کے لیے دیکھ لو، لیکن اب کوئی اس فلور پر رکنے کی جرت نہ کر سکے گا، اس نے اسی لہجے میں کہا تھا۔ میں نے بڑھ کر راہداری میں نظریں دوڑائیں تو وہ دور تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ یہاں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں نے واپس لوٹ کر تحیر امیز انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے دیکھ ہی لیا، وہ بے پروانہ لہجے میں بولی۔ اکبر کا بس چلے تو میری اگلی ہدایت تک وہ پرندوں کو بھی اس فلور پر نہ مارنے دے گا۔ تمہاری ولادت ذرا تاخیر سے ہوئی۔ جیمی لائٹ سلیمانی دور میں جوان ہو گیا ہوتا تو تم باقی پرندوں پر بھی حکمرانی کر گزرتی۔ مرچیں چبانے کے بجائے میرے سوال کا جواب دو، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ یہ مریض کون ہے؟ یہ غزالہ کا بھائی ہے، میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔
کہا، کسی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، کافی دنوں سے جہاں زیر علاج ہے۔ آج میں نے سوچا کہ لاہور روانہ ہونے سے پہلے اسے بھی دیکھتا چلوں، وہاں سے نہ جانے کب واپسی نصیب ہوتی ہے۔ اوہ تو یہ بات تھی، وہ یک بیک مزمل نظر آنے لگی۔ میں بلا وجہ ہی تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ دراصل یہ سارا قصور تمہارا ہے، ابھی تک تم خود کو پوری طرح قابل اعتماد ثابت نہیں کر سکے ہو، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب کیا کر گزرو۔ پتا تو چلے کہ اس بار مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ قصور؟ وہ پرخیال لہجے میں بولی، آج تم نے یہاں آ کر غزالہ کے حق میں اچھا نہیں کیا۔ غزالہ؟ میں نے تیز لہجے میں دہرایا، اس کا ذکر کہاں سے آ گیا اس قصے میں؟ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہی مقیم تھی۔ اس کے الفاظ کسی وزنی ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر گرے۔ جنگ و جدل سے محفوظ یہ شہر کا بہترین ٹھکانہ تھا، لیکن غلط فہمی کی بنا پر فوری طور پر اسے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آخر غلط فہمی کی بنیاد کیا تھی؟ میں نے احتجاج امیز لہجے میں سوال کیا۔ یوں نہیں، شروع سے پوری بات بتانا پڑے گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولی، غزالہ کو یہاں منتقل کرتے ہوئے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی یہاں زیر علاج ہے اور یہاں تمہاری بھی آمد و رفت رہتی ہے۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں اس اسپتال کے ایک ایسے آرام دہ اور دور افتادہ کمرے میں رکھا گیا تھا کہ وہ اسپتال کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں باہر ایک آدمی مسلسل اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ اسے خاص طور پر تمہاری طرف سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آج جیسے ہی اس نے اسپتال کے احاطے میں تم کو کار سے اترتے دیکھا تو فوراً مجھے وائرلیس پر معاملے کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ پھر اس نے اسپتال کے عملے سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ تم کس کمرے میں گئے ہو۔ مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید تمہیں غزالہ کی وہاں موجودگی کی بھنک مل گئی ہو اور تم کوئی ڈرامہ رچا کر اسے نکال لے جانے کی فکر میں ہو۔ میں نے فوراً ہی غزالہ کی وہاں سے منتقلی کا بندوبست کیا اور اکبر کو ہدایت کی کہ میری آمد تک تمہیں ہر قیمت پر الجھا کر رکھا جائے، لیکن اب تم کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہو۔ مجھے ذرا بھی اطمینان ہوتا تو میں غزالہ کو ہرگز یہاں سے نہ ہٹاتی۔ اب بھی کیا بگڑا ہے؟ اسے دوبارہ یہاں بلوا سکتی ہو۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں، وہ منہ بگاڑ کر تلخ لہجے میں بولی۔ اس کا ٹھکانہ تمہارے علم میں لے آنا میری حکمت عملی سے میل نہیں کھاتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ادھر کا رخ بھی نہ کروں گا۔ میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، کم از کم میری غیر موجودگی میں وہ اپنے بھائی کی دیکھ بھال ہی کر لے گی۔ گھاس کھا گئے ہو کیا؟ وہ برہمی کے ساتھ تیز لہجے میں بولی۔ اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کا برسر عام آنا اس کے حق میں کس قدر مہلک ثابت ہوگا۔ تنظیم کو اس کی تلاش ہے، ہاتھ نہ آ سکی تو وہ اسے ہلاک کرنے سے بھی دریغ نہ کریں گے۔ تو کیا اکبر تنظیم کا کرندہ نہیں ہے؟ یہ خیال کیوں پیدا ہوا تمہارے ذہن میں؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس کے A2 سے گہرے مراسم تھے۔ ابھی تمہارے سامنے وہ اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے مجھے اس کا قاتل قرار دے رہا تھا۔ اس سے پہلے قاسم سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ اس کے بشرے پر اطمینان عود کرایا۔ ان دونوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اکبر کو تو تنظیم کے وجود کی ہوا بھی نہیں لگ سکی۔ وہ ان دونوں کو میرے جان نثاروں کے طور پر جانتا تھا اور شاید میں بھی اسی صف میں شمار کیا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ رکھ کر سر کو قدرے خم دیتے ہوئے کہا، میرے تصور سے لوگوں کو ہول آنے لگتے ہیں۔ وہ چٹک کر بولی، عشق جتانا تو دور کی بات ہے، میرے ماتحت آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کا شمار بھی ایسے ہی ماتحتوں میں ہوتا تھا۔ اپنی رسائی پر زیادہ گمانڈ نہ کیا کرو۔ کسی وقت تیش آ گیا تو سارے مراسم ایک بھولا ہوا خواب بن کر رہ جائیں گے۔ جب تک تم سخاوت نہ دکھاؤ گزرے ہوئے لمحات خواب ہی بنے رہیں گے۔ میں نے ایک ٹھنڈا سانس لے کر کہا، ایسے رشتے اسی لیے کچے ہوتے ہیں، کسی کا کسی پر حق نہیں ہوتا۔ سخی کا دل ہوتا ہے کہ چاہے تو دان کرے ورنہ سوالی کو لات مار کر اپنے دروازے سے دور پھینک دے، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے۔ اس بار تو جو ہوا سو ہوا، یہ میری غلط فہمی تھی، لیکن میں تمہیں ایک بار پھر متنبہ کیے دیتی ہوں کہ تم نے غزالہ کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کر کے کہنا چاہا، لیکن میں دخل انداز کر بیٹھا۔ اس بات کو بار بار دہرا کر تلخی میں اضافہ مت کرو۔ اپنے وسائل کے اظہار سے تم پہلے ہی مجھے معروب کر چکی ہو۔ وہ واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑی تو میں
اس کے ساتھ ہو لیا۔ تم کہاں چلے؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر سوال کیا۔ تمہارے ساتھ ہی نکل چلوں ورنہ اکبر شرارت کرے گا۔ وہ اب کوئی طرز نہیں کرے گا، وہ احکام سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتا۔ جب بھی آؤ گے اسے ملنسار اور اپنا دوست ہی پاؤ گے۔ تمہارا میرے ساتھ یہاں سے نکلنا مناسب نہ ہوگا۔ جاتے جاتے اس سے میرے مریض کی سفارش بھی کرتی جانا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ بل بڑھانے کے چکر میں علاج کو طول ہی دیتا چلا جائے۔ وہ ہنس پڑی۔ میں کہہ دوں گی لیکن یہ اس کی کمزوری ہے، ہر مریض کو اس کی حیثیت کے مطابق پوری طرح نچوڑے بغیر یہاں سے ہلنے نہیں دیتا۔ وہ چلی گئی اور میں دوبارہ کامران کے کمرے میں آ بیٹھا۔ حالات کی یہ کیسی ستم ظریفی تھی کہ وہ دونوں بہن بھائی ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے نہیں مل سکے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کامران کے تفصیلی تجزیے کے بعد اکبر نے بتایا تھا کہ ماضی کے حوالے سے اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام باقی تھا جو گڈی تھا، اور اگر اس شخصیت کو کامران کے سامنے لایا جاتا تو اس کی یادداشت تیزی کے ساتھ بحال ہو سکتی تھی۔ پھر میں نے کرنل سے یہ معلوم بھی کر لیا تھا کہ بچپن میں کامران غزالہ ہی کو گڈی کہا کرتا تھا، لیکن اس روز کے بعد سے حالات اتنی تیزی کے ساتھ ناخوشگوار ہوتے چلے گئے کہ غزالہ کو کامران سے ملانے کی نوبت ہی نہ آ سکی، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کی لا علمی میں یکجا ہو کر ویرا لائٹ کی ذرا سی غلط فہمی کی بنا پر آپس میں ملے بغیر پھر بچھڑ چکے تھے۔ میں انہی حالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ چند منٹ بعد سفید کوٹ میں ملبوس اکبر خود وہاں آ پہنچا۔ معاف کرنا دوست، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ہم ہی میں سے ہو، وہ آتے ہی معذرت خواہانہ لہجے میں بولا تھا۔ اپنی کوتاہیوں پر میں شرمندہ ہوں، تمہارے مریض کو آج ہی VIP روم میں منتقل کرا دیتا ہوں۔ میں تلخ انداز میں ہنس دیا۔ ارے بھائی، پاگل صرف پاگل ہوتا ہے، اس کے لیے فٹ پاتھ اور VIP روم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوش مندوں کے نخرے ہیں جو زندگی اور بیماری تو درکنار مرنے کے بعد بھی VIP سوئم اور چہلم کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ بونڈے انداز میں ہنس کر رہ گیا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، میں نے خود ایک قریب المرگ افسر کو یہ تلقین کرتے سنا تھا کہ اگر وہ مر ہی جائے تو تدفین سے پہلے اس کے ایسے تمام شناساؤں کو ضرور خبر دی جائے جن کے پاس گاڑیاں ہیں تاکہ جنازے کا جلوس شاندار ہو سکے۔ اگر اجازت ہو تو اب میں چلا جاؤں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ضرور ضرور، اب اتنا بھی شرمندہ نہ کرو مجھے، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اور میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکلا چلا گیا۔ گھر پر ایک بند لفافے میں میرے لیے کراچی سے لاہور اور واپسی کا فضائی ٹکٹ موجود تھا جو کوئی نامعلوم آدمی کرنل کے حوالے کر گیا تھا۔ روانگی کے لیے اگلی دوپہر کی نشست محفوظ کرا لی گئی تھی، جبکہ واپسی کا کوئی تعین نہیں کیا گیا تھا۔ لائٹز کاٹیج میں میرے کام کی نوعیت کی بنا پر واپسی کا اندازہ لگانا مشکل ہی تھا۔ پھر سلطان شاہ سے ملاقات ہوئی جو اپنی مہم سے بے نیل و مرام ہی واپس لوٹا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو باری باری مواصلاتی یونٹ کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا اور خود سارا دن شہر میں ان ٹھکانوں کی خاک چھانتا پھرا جہاں لاہور سے واپسی پر ویرا لائٹ کو جاتے دیکھا تھا، لیکن کہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان ٹھکانوں پر رہنے والے سب ہی لوگ اپنے پڑوسیوں کی رائے میں غیر مشکوک شرفا تھے جو جائز وسائل سے اپنی روزی کمانے کے قائل تھے، بلکہ دو ٹھکانوں پر تو عیالدار گھرانوں کا وجود سامنے آیا اور سلطان شاہ کی عقل چکرا کر رہ گئی کہ ان لوگوں میں ویرا لائٹ کے گرگوں کو کیوں کر تلاش کر سکے گا۔ اگر اس نے خود ان ٹھکانوں تک ویرا کا پیچھا نہ کیا ہوتا تو شاید یقین بھی نہ کرتا کہ وہ عزت دار متوسط گھرانے کسی غیر قانونی کھیل میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی مکان اتنا وسیع نہیں تھا کہ وہاں کسی کو قید کیا جاتا تو پڑوسی بے خبر رہتے۔ بس ایک ٹھکانہ وسیع و عریض کوٹھی پر مشتمل تھا جو ویران اور غیر آباد پڑی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ نے احاطے کی چار دیواری پھاند کر اس کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن غزالہ تو کیا وہاں کسی بھی ذی روح کا وجود دریافت نہیں کر سکا تھا۔ اس کی کہانی میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی، لیکن جب اسے میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ شروع ہی سے سارا کھیل ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں۔ آخر یہ اکبر ہے کیا بلا کہ سارے ہی منشیات فروشوں سے اس کے گہرے مراسم ہیں۔
اکبر نہیں بلکہ یہ ایک مؤثر پلیٹ فارم کا چکر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا شہر میں انسداد منشیات کے لیے ایک ایڈکشن کیور سوسائٹی ہے جس کی سرپرستی تنظیم کا مقامی سربراہ کرتا رہا تھا اور اکبر اسی سوسائٹی کے بانی کا داماد ہے۔ یہ لوگ سرکاری پالیسیوں سے باخبر رہنے کے لیے اس سوسائٹی میں گھسے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اکبر سے قربت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی علاج گاہ کی آڑ میں منشیات کی بھاری مقدار کھپاتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اب غزالہ کو سوسائٹی کے دفتر ہی میں منتقل کیا گیا ہو؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ جگہ میری دیکھی بالی ہے۔ میں نے کہا وہاں ایک حصے میں سوسائٹی کا بانی چیئرمین اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے، وہاں ایسے گپلے ہونے مشکل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے چند دنوں کے لیے غزالہ کو بھول ہی جانا چاہیے، ویرا اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گی، پھر کراچی میں میرا کیا مصرف رہ جائے گا؟ اس نے احتجاج کیا۔ تم اپنے طور پر اسے تلاش کرتے رہو، مل جائے تو اچھا ہے کیونکہ ویرا اس کھیل کو طول دیتی نظر آ رہی ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور مجھے سلطان شاہ کو نظر انداز کر کے ادھر متوجہ ہو جانا پڑا۔ دوسری طرف سے رکشی بول رہی تھی، ویرا لائڈ ان دنوں ساحلی علاقے میں واقع ایک بنگلے میں مقیم ہے، سنا ہے وہاں کوئی کبوتر باز سفید فام مقیم ہے، چھت پر کبوتروں کے لیے باندھ باندھ کی کئی بلند چھتریاں نصب ہیں، عمارت دور ہی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ اس کی آواز ہیجان امیز تھی جیسے اس نے کوئی اہم بات دریافت کی ہو۔ تمہاری محنت قابل داد ہے لیکن میرے لیے یہ اطلاع نئی نہیں ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ عمارت میری دیکھی بالی ہے لیکن تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ ویرا کہاں مقیم ہے۔ اس کی قدرے تیز آواز ابری۔ ضرورت نہیں سمجھی تھی کیونکہ ہمیں ویرا نہیں غزالہ کی تلاش ہے اور مجھے معلوم تھا کہ غزالہ کو ساحلی علاقے کی اس عمارت میں نہیں رکھا گیا ہے۔ میں تمہیں غیر ضروری الجھنوں سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے غزالہ کا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ اس کی آواز سن کر یک بیک میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ اب شاید پہلیاں بجواؤ گی، میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ اکبر کا اسپتال ویرا کا بہت ہی خاص اڈا ہے، تم سے بات ہوتے ہی میں نے وہاں کی نگرانی شروع کرا دی تھی۔ پھر تیسرے پہر ویرا خود وہاں پہنچی اور کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلی گئی۔ واپسی پر اس کا تعاقب کیا تھا، یوں ساحلی علاقے والی عمارت میری نگاہ میں آ سکی۔ اس کا اکبر کے اسپتال جانا خطرے کی گھنٹی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ غزالہ وہیں رکھی گئی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس بیچاری کے لیے ہمدردی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے افسوس ہے رکشی کہ تم پے در پہ مار کھاتی چلی گئی۔ غزالہ وہاں رکھی ضرور گئی تھی۔ ویرا کی آمد سے پہلے اسے وہاں سے کہیں اور منتقل کروا دیا گیا کیونکہ میں اتفاقاً ادھر جا نکلا تھا۔ ویرا دراصل مجھ ہی سے باز پرس کرنے آئی تھی کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ اوہ، تو اس وقت تم بھی وہیں موجود تھے؟ اس کی تحیر امیز آواز ابری۔ یہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ اور کیا معلوم کیا ہے تم نے؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے لیکن میں شاید تمہارے نقش پا پر ہی بھٹکتی رہ گئی۔ اس کی آواز میں اچانک مایوسی امڈ آئی۔ پھر اب کیا صورتحال ہے؟ وہی پہلے جیسا سناٹا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تھک بھی گیا ہوں، 2-4 روز کسی پرفضا مقام پر گزارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے شہر سے اپنی غیر حاضری کے جواز کی بنیاد رکھتے ہوئے سست لہجے میں کہا، شاید واپس آ کر کوئی تیر مار سکوں۔ مل کر جاؤ گے نا؟ اس کا لہجہ پر امید تھا۔ غزالہ کو کھو کر دل بہت اداس ہو رہا ہے، جیسے میں خلا میں معلق ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم نے ساتھ دیا تو ضرور تم سے ملوں گا۔ ویسے ابھی تم کو محتاط رہنا چاہیے۔ میں ہر وقت محتاط رہتی ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ اور ہاں، یہ بتا دوں کہ میں غزالہ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ مجھے تمہاری اور اس کی چاہت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے۔ بس یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم پر کچھ میرا بھی حق ہے۔ حق اندھوں اور مزدوروں کا ہوتا ہے رکشی۔ میں نے دل ہی دل میں اندھی عورت کی حقائق یاد کرتے ہوئے کہا، تم جوان، حسین اور صحت مند دوشیزہ ہو، ترکش کے ہر تیر سے ایک نئے شکار کو گھائل کر سکتی ہو۔ میں تو گول سے بچھڑا ایک آوارہ
ایسا पंछी हूँ जो उड़ते उड़ते थक कर कहीं गिर जाए तो वहीं अपना निशीमन बना लेता है, या उड़ते उड़ते बादलों से ऊपर यख फजाओं में ठिठर कर जान दे देता है। तुम क्या बक रहे हो डैनी? फोन पर इसकी गुसीली आवाज सुनाई दी। घायल पंछी, निशीमन, ठंडे बादल, ये सारी खराफात तुम्हें जेब नहीं देती। ये रोग इन्हीं को पालने दो जो अमली जिंदगी से फरार हासिल करके अपने ख्यालों की दुनिया में दिन रात शेर जानने में मसरूफ रहते हैं। मुझसे मिलो या ना मिलो, लेकिन ऐसी पस्त बातें तो ना सोचो। मैं अपनी तमाम तर उदासी के बावजूद हंस पड़ा। शायरों के हक में इतनी गुस्ताख ना बनो। इसने फौरन ही मेरी बात काट दी। मुझे गलत ना समझो, शायरों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। फैज से फराज तक बहुतों की किताबें मेरे पास रहती थीं। ये इनकी बात है जो शायरी को ही बेचना, खाना, पहनना और ओढ़ना चाहते हैं। एक गजल में 4 शादियां करते हैं और हर रुबाई में एक औलाद की तस्वीर देखते हैं। इस मौजू पर फिर कभी बात होगी। इस वक्त मैं सोना चाह रहा हूँ। मैंने बात खत्म करने की नीयत से थके हुए लहजे में कहा, ये याद रखना कि मिलकर ना गए तो ख्वाबों में मिलती रहूंगी। एक चहकार के साथ इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्या शायरी हो रही थी इसके साथ? सुल्तान शाह ने फौरन ही शोख लहजे में सवाल जड़ दिया। बेहुदा और जुबान दराज औरत है, मैंने सर झटक कर कहा। शेर जनने की बात ले बैठी थी। क्या पते की बात कही है इसने? वो बेइख्तियार फड़क उठा। बाद शायर तो शेर कहते हुए ऐसे बुरे बुरे दर्दनाक मुंह बनाते हैं जैसे जुड़वा शेरों की वलादत हो रही हो। मैं लाख गौर करने के बावजूद इस कैफियत को आज तक कोई नाम नहीं दे सका था। तुम क्या जानो ये शेर व शायरी? मैंने इसे घूरते हुए कहा। मिडिल पास मैट्रिक फेल हूँ। वो सीना फुलाकर बोला। अंग्रेजी में मार्क्स खा जाता हूँ। मादरी जुबान की बात हो तो मादर पिदर एक करके रख देता हूँ, कभी आजमा कर देख लेना। लेकिन तुम्हारी मादरी जुबान तो शायद पश्तो है, मैंने इसे याद दिलाया। हाँ, अब तो ये चक्कर भी चल निकला है। इसके लबों से कमजोर सी आवाज निकली। इसका चेहरा बेरौनक हो गया और आंखें यूं बुझ गईं जैसे तस्वर में कोई नाखुशगवार तस्वीर उभर आई हो। फिर अचानक ही कर्नल हौले हौले कराहता हुआ वहां आ पहुंचा। कुछ पता चला मेरी बच्ची का? इसने बारी बारी हम दोनों को देखते हुए दर्दनाक लहजे में सवाल किया। इसके हर सांस के साथ दिल की गहराइयों से हल्की हल्की आहें बुलंद हो रही थीं। और क्यों ना होती, क्योंकि इस बेचारे की जिंदगी का हर लम्हा जख्मों से चूर चूर था। बीवी कोकेन की गुलाम थी। बराबर का जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय दीवानगी का अजाब सह रहा था। और गजाला यूं अगवा कर ली गई थी जैसे वो जीती जागती लड़की नहीं बल्कि मोम की मूरत रही हो। वो जहाँ है इज्जत और आराम से है। मैंने कर्नल का शाना थपथपाकर भारी आवाज में कहा, शायद कल मेरे जाने से पहले इससे बात भी हो जाए। आप फिक्र न करें, वो जल्द ही घर आ जाएगी। हाय, मैं फिक्र न करूं। वो सीने पर हाथ मारकर गुलूगेर आवाज में चिल्ला उठा। मेरी बूढ़ी हड्डियों पर ये दाग भी आना था। मैं इस दिन से पहले ही क्यों न मर गया। कर्नल का सदमा अपनी जगह बिल्कुल जायज था, लेकिन इसकी गुफ्तगू इस वक्त मुझे सख्त नागवार गुजर रही थी। फिर भी मैं इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत न कर सका और थोड़ा सा वक्त बर्बाद करके इसे कामरान के ताबनाक मुस्तकबिल में उलझा दिया। वो कभी कभार कामरान से मिलता रहा था। इसे ये भी मालूम था कि वो बतदरीज रूबे सेहत है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वो कर्नल के लिए भी इंकशाफ से कम नहीं था। बेटे की सेहत याबी के तज़किरे ने इसके दिल का बोझ खासा हल्का कर दिया। मेरे माँ पर सुल्तान शाह कर्नल के साथ मुसलसल बातों में लगा रहा। मैं जानता था कि तन्हाई मैसर आते ही कर्नल को फिर होल उठने लगेंगे और घर की फिजा फिर बोझल हो जाएगी। इन हालात में हम सब ही की भूख उड़ गई थी। लेकिन मैं बाजार से खुर्दो नोश का कुछ सामान ले ही आया और थोड़ी बहुत चखा चखी के बाद सुल्तान शाह शतरंज ले बैठा, जो कर्नल की पसंदीदा जहनी अयाशी थी। लेकिन मैं खुद को इस खेल से नाबलद जाहिर करके हमेशा कर्नल की मश्क के सितम से बचा रहता था। मगर इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कहीं नजर पड़ी तो मैं आपको कंप्यूटर चेस ला दूंगा। मैंने कर्नल की दिलजोई की खातिर कहा। खाली वक्त में आप तन्हा भी अपना दिल बहलाते रहा करेंगे। ये क्या होती है? कर्नल ने हैरत से पूछा। नई इजादात के बारे में वो बेचारा हमेशा ही ला इल्म साबित होता था। इसे एक आदमी तन्हा खेलता है, जवाबी चालें कंप्यूटर चलता है और इसे हराना अमूमन बहुत मुश्किल होता है। ओहो हो, कर्नल
اشتیاق امیز انداز میں ہمتاً گوش ہو گیا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں بالکل ہی اناڑیوں کی طرح کھیلنا شروع کر دوں تو کمپیوٹر تو باولا ہو جائے گا۔ اس میں یہی ایک خوبی ہے، کمپیوٹر میں کھیلنے کے 9 درجے ہیں۔ اناڑی سے ماہر تک اپنی پسند کا معیار طے کر کے کمپیوٹر سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب شطرنج کے لیے کسی ساتھی کی حاجت نہیں رہی ہے۔ سلطان شاہ مہرے سجا کر چال چل چکا تھا، لہذا کرنل بساط کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تنویر میاں دھیان رکھنا، وہ آ جائے تو لطف آ جائے گا۔ پہاڑ جیسے گھر میں دن بھر پڑے پڑے اکتا جاتا ہوں۔ وہ دونوں اپنے شغل میں ڈوبے ہوئے تھے اور میں سگریٹیں پھونک پھونک کر اپنی آئندہ حکمت عملی طے کر رہا تھا کہ اچانک ہی فون کی گھنٹی نے کسی اسیبی چیخ کی طرح تینوں کو چونکا دیا۔ ویرا لائٹ اسپیکنگ، ریسیور اٹھاتے ہی میرے کانوں میں شوگر کوئن کی گنگناتی ہوئی مترنم آواز گونجی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ میں نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی، مداخلت ناگوار گزری ہو تو سلسلہ منقطع کیے دیتی ہوں۔ اس کی آواز احتجاجیہ ہو گئی۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں اپنے لہجے پر شرمندہ ہوں۔ صرف 5 منٹ دے سکوں گی۔ اس کا باپ موجود ہو تو اس سے بھی بات کرا دینا۔ 5واں منٹ گزرتے ہی لائن کاٹ دوں گی۔ اس وقت تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ غزالہ کو ریسیور دو۔ کرنل بظاہر شطرنج میں منہمک تھا، لیکن میری زبان سے غزالہ کا نام سنتے ہی پھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن میں اضطراری انداز میں ماؤتھ پیس میں مسلسل ہیلو ہیلو کیے جا رہا تھا۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ریسیور پر غزالہ کی مزاحمل آواز سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ ہم ٹھیک ہیں، بس تم اپنی کہانی دہرا ڈالو۔ ویرا نے صرف 5 منٹ دیے ہیں، میں نے ہکلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ویرا بہت نیک اور مہربان عورت ہے، مجھے ابھی تک گھر سے زیادہ آرام مل رہا ہے۔ ایک خدمتگار عورت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ رات کو سوئی ہوئی تھی کہ اپنے چہرے پر کسی چیز کا دباؤ محسوس کیا، پھر مزاحمت کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ایک شاندار ایئر کنڈیشنر کمرے میں ملازمہ کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے بس اتنا بتایا گیا کہ میں ویرا لائٹ کی تحویل میں ہوں اور وہ تم سے کوئی کام لینے تک مجھے یرغمال بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نہ جانے کیا ہوا، اچانک 2 آدمی سفید لباسوں میں چہروں پر سرجنوں جیسی سفید نقابیں اور ٹوپیاں چڑھائے آ پہنچے اور زبردستی میرے بازوؤں میں کوئی دوا انجیکٹ کر دی، جس کے نتیجے میں پھر بے ہوش ہو گئی اور تھوڑی دیر پہلے یہاں آنکھ کھلی ہے۔ وہی ملازمہ میرے ساتھ موجود ہے، لیکن میری ہی طرح ہر بات سے لا علم ہے یا بن رہی ہے۔ یہ خواب کا بھی بہت آرام دہ ہے۔ کسی دیوار میں کھڑکیاں ہیں، نہ ایئر کنڈیشنر، مگر پھر بھی بہت تر و تازہ ہے۔ ملحقہ باتھ روم بھی ہے، لیکن نکاسی کا دروازہ باہر سے مقفل رہتا ہے۔ بظاہر مجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ عورت آپ سے کیا چاہتی ہے؟ وقت کی پابندی کا علم ہونے پر وہ بلا رکے بولتی ہی چلی گئی تھی۔ سہل کام ہے، وہی جو تمہیں بتایا تھا۔ میں اس کی انجام دہی پر آمادہ بھی تھا، لیکن ویرا نے میرا کسی امکانی سرکشی کا توڑ کرنے کے لیے تمہیں اٹھوا لیا، تو میں ابھی بھی تنظیم کی قیدی نہیں ہوں۔ اس کی آواز تحیر امیز تھی۔ اس معاملے میں ویرا کی ذات تنظیم سے الگ ہے۔ تنظیم کی قید میں ہوتی تو اب تک زندگی عذاب ہو گئی ہوتی، لیکن ویرا نے تو آپ کو بھی میری تلاش پر مامور کیا تھا۔ اس نے سوال کیا۔ وہ البرٹ کو فریب دینے کے لیے ایک ڈرامہ تھا، اصل قصہ وہی تصویر والا ہے، میں نے کہا، اور میں کل دوپہر اپنے اس مشن پر لاہور روانہ ہو رہا ہوں۔ پھر میں اسے کامران کے بارے میں بتانے لگا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ میرے وہاں جانے کی وجہ سے اس کی منتقلی عمل میں آئی تھی۔ کامران کی صحت یابی کی رفتار پر اس کی خوشی ایک ایک لفظ سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ پھر جب میں اسے بتا رہا تھا کہ ویرا کی مداخلت کے بعد کامران کے بارے میں اکبر کے رویے میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو درمیان میں ہی ویرا نے 3 منٹ گزر جانے کا اعلان کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسی لائن پر لگے ہوئے کسی دوسرے انسٹرومنٹ پر ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ریسیور کرنل کی طرف بڑھا دیا، جو فریادی نگاہیں میرے چہرے پر جمائے بے تابی کے ساتھ
ساتھ اپنی باری آنے کا منتظر تھا۔ مجھے اندازہ تھا کرنل کا رد عمل، لہٰذا میں اسے ریسیور تھماتے ہی سلطان شاہ کو آنکھ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ فون پر کرنل کی زہرہ گداز تاڑیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لاہور کا کوئی عام سفر ہوتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ کب سفر کا آغاز ہوا اور کب اختتام، لیکن وہ لائٹز کاٹیج کا معاملہ تھا، اس لیے پرواز کا ایک ایک لمحہ میرے لیے اعصاب شکن ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قدر آسانی کے ساتھ اس ممنوعہ قلعے میں داخلے کا حق مل جائے گا۔ ویرا کی کہانی لاکھ مربوط اور کرینے کیا صحیح، لیکن میرے لیے یہ مان لینا دشوار ہو رہا تھا کہ ویرا ان لوگوں سے اپنے عزائم پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو سکی ہوگی۔ اپنی ساری ذہانت کے باوجود وہ محض ایک تنہا لڑکی تھی، جبکہ دوسری طرف دنیا جہان کے چھٹے ہوئے سازشیوں، قاتلوں اور بدماشوں کی ناقابل شکست مافیا تھی جو کسی بھی لمحے اس پر اپنا جال پھینک سکتی تھی۔ ہر وہ شخص جو محو پرواز طیارے کی راہداری میں میرے قریب سے گزرتا تھا مجھے موت کا ہرکارا نظر آتا تھا، جیسے تنظیم کی طرف سے میری اور ویرا کی سرکوبی پر مامور کیا گیا ہو۔ لیکن لمحہ بے لمحہ گھٹتے بڑھتے اعصابی تناؤ میں آخرکار طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا اور میں طیارے پر کسی بھی ایسے آدمی کی نشاندہی میں کامیاب نہ ہو سکا جسے میں اپنا دشمن سمجھتا۔ میرے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، لہذا لاؤنج میں رکے بغیر میں عمارت سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پھر پائپوں کی ریلنگ عبور کرتے ہی ٹیکسی ڈرائیوروں اور ان کے پیشہ ور ایجنٹوں نے مجھ پر یلغار کر دی۔ میں لاہور پہلی بار نہیں آیا تھا، ہر بار یہی تماشا ہوتا تھا، لیکن اس بار یا تو اس ہجوم کے تیور زیادہ جارحانہ تھے یا میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو گیا تھا کہ ان کی کھینچا تانی کے جواب میں اچانک میرے دونوں ہاتھ گردش میں آ گئے اور وہ چیڑ کائی کی طرح دور تک چھٹتی چلی گئی۔ ان میں سے بیشتر نے صورتحال کو بے چوں چرا تسلیم کر لیا اور میری کارروائی کا برا مانے بغیر دوسرے مسافروں کو گھیرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن مونچھوں والے ایک دراز قامت کے تیور بگڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ریلے میں پھنس کر وہ دور تو ہٹ گیا تھا، لیکن سڑک کے کنارے کھڑا مجھے کینہ توز نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ بیشتر نے مجھے نظر انداز کیا تھا، لہذا اس اکلوتے خونخوار کو میں نے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا اور غیر ضروری بدمزگی سے بچنے کے لیے سڑک کے متوازی ایک طرف ہو لیا۔ راستہ تبدیل کرتے ہوئے میں نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بدستور اپنی جگہ پر کھڑا میری ہی طرف نگراں تھا۔ شاید دل ہی دل میں مجھے بزدل اور بگوڑا تصور کر کے اپنی مردانگی پر ناز کرنے میں مصروف تھا، لیکن میں مسافروں کے استقبال کے لیے آنے والوں کی بھیڑ سے آگے نکلا ہی تھا کہ یکایک میری چھٹی حص جاگ اٹھی۔ میں تیزی سے پلٹا تو احساس ہوا کہ مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ وہ خونخوار حریف مجھے چکمہ دے کر مکاری کے ساتھ میرے سر پر آ پہنچا تھا اور اپنی ہاتھ جیبوں میں اڑ سے سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے براہ راست اپنی طرف متوجہ پا کر ترش لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے بابو؟ وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا، انداز فیصلہ کن تھا۔ میرا میزبان کسی بھی لمحے پہنچنے ہی والا ہوگا، میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے جارحانہ رویے نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر تو جلدی کرو، وہ آ گیا تو اس سے بھی نبڑنا پڑ جائے گا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، یہ خیال رکھنا کہ میری جیب میں بھرا ہوا پستول موجود ہے، دیر کی تو گولی چل جائے گی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے گراتے ہوئے سوال کیا۔ آدمی ہوں اور تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، اس نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ اب تیسرا سوال کیا تو کھوپڑی میں ہوادان ہی بنا دوں گا، چلو جلدی کرو۔ صورت کی طرح وہ سیرت کے حسن سے بھی آری نظر آ رہا تھا، اس کے لب و لہجے میں خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اجلت میں کوئی ذکر اٹھانے کی بجائے دیکھ ہی لیا جائے کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ چلو، میں نے گالی دینے کے انداز میں کہا اور وہ مجھ سے تقریباً پہلو ملا کر سڑک عبور کرتے ہوئے پارکنگ لاٹ میں داخل ہو گیا۔ پارکنگ لاٹ کے ایک نسبتاً ویران گوشے میں نیلی ڈاٹسن کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا، جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے گٹھیلے جسم والا ایک آدمی بیٹھا سگریٹ کے لمبے لمبے کاش لگا رہا تھا۔ بیٹھو، مجھے لانے والے نے میرے پہلو میں ٹہوکا دیتے ہوئے درست لہجے میں کہا۔ اگر ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ
کہتے ہوئے اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں اندر بیٹھا تو وہ مجھے دھکیلتا ہوا اسی نشست پر آ گیا اور گاڑی کا انجن بیدار ہوتے ہی آگے ہوئی کیبن میں چرس کا کثیف دھواں بھرا ہوا تھا۔ سگریٹ پینے کی تو اجازت ہے نا؟ میں نے نتنے سکوڑتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارا ساتھی تو شاید چرس پی رہا ہے۔ ہم لگانا ہے تو ابھی آدھی باقی ہے۔ اگلی نشست سے پرسرور آواز بلند ہوئی، خالص پشاوری ہے، پہلے ہی کاش میں ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ مجھے زمین پر ہی رہنے دو بھائی، میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، بلکہ تمہارا ساتھی تو مجھے زمین میں دفن ہی کر دینے پر تلا ہوا ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا پرخاش ہے۔ ارے یار وہ تو یوں ہی دمکا رہا ہے۔ ڈرائیور کے جواب پر چرس کے اثرات خاصے مستحکم ہو چلے تھے۔ تم تو 5000 ہو میرے لالا، ایسی سواریاں مقدر ہی سے ملتی ہیں، تمہیں مار کر تو اسے دیلا بھی نہ مل سکے گا۔ راجا مجھے لانے والا غصیلی آواز میں داڑا، زبان بند کرو اپنی ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ اب کیا غم ہے میرے چندہ؟ ڈرائیونگ کرنے والا خود ساختہ ہنسی کے ساتھ بولا، ابھی تو یہ پھنس ہی گیا ہے ہمارے ہاتھوں، بچ کر کہاں جائے گا؟ بس اسے وہاں پھینکنا ہے اور ہمارے 5000 سیدھے ہیں۔ ڈرائیو کرنے والے کی چرس نوشی میرے لیے مددگار ثابت ہو رہی تھی اور معاملہ کسی حد تک میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ان دونوں کو شاید براہ راست مجھ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ کرائے کے ٹٹو تھے۔ شاید تنظیم کے کسی ذہین کارندے نے میرے لیے جال پھیلایا ہوا تھا اور ایئرپورٹ سے مسافروں کو لے جانے والے کچھ معتمد ڈرائیوروں کو میری تصاویر فراہم کر دی گئی تھیں تاکہ میں جب بھی لاہور ایئرپورٹ پر اتروں تو دار لیا جاؤں، مجھے پہچان کر اور پھر کسی مقررہ ٹھکانے تک پہنچانے کا معاوضہ شاید 5000 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ جب ہی چرس نوش نے مجھے 5000 خطاب دیا تھا، تم چاہو تو اس وقت 5000 سے زیادہ بھی کما سکتے ہو۔ اس کے حریصانہ لہجے سے میں نے ان کی مالی ترجیحات کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، انہیں بنک بھی نہ مل سکے گی کہ میرا تم سے سامنا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے لانے والے نے دخل اندازی کرتے ہوئے سوال کیا۔ میری مالی پیشکش پر اس کے لہجے میں خاصی دلچسپی عود کر آئی تھی۔ 5 کی جگہ تم 6 کما سکتے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے یہیں اتارو اور ایئرپورٹ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی آدمی نے تمہیں میرے آتے دیکھ لیا ہو۔ مجھے لانے والے کا ارادہ بے یقینی میں بدل گیا تھا اور اب وہ محض مدافعتی پہلوؤں کا جائزہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ دیکھا کرے، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ضروری نہیں کہ تم نے مجھے پہچان ہی لیا ہو۔ ایئرپورٹ پر تم اکیلے تو نہیں، بہتیروں کو میری تصویر فراہم کی گئی ہوگی۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، وہاں میں اکیلا تو نہیں تھا، کم از کم 4 اور ڈرائیور ایسے تھے جنہیں کاکے نے تمہاری تصویر دی ہوئی تھی، لیکن تمہارے ہاتھ پیر چلتے ہی سب کی عقلوں پر پردے پڑ گئے، کوئی تمہیں شناخت نہ کر سکا۔ میں چاہوں تو اس نقطے سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو تمہارے چاہنے میں کیا دشواری ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سوچ رہا ہوں، گھپلے کے کاموں میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اس نے بے پروایانہ انداز میں کہا، پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، رقم اسی وقت دو گے؟ کچھ دے سکوں گا، باقی کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرتے ہوئے کہا، یہ گپلا ہے۔ راجا اپنے پھیپھڑوں سے چرس کا بدبودار دھواں اگلتے ہوئے بولا، سودا ہوگا تو نقد ہوگا، ورنہ کاکا پہلوان زندہ باد۔ یہ چلنے چلانے کی باتیں چھوکریوں کے ساتھ چل سکتی ہیں، اپنے ساتھ نہیں۔ میں نے اس تبصار طلب نگاہوں سے اس کے ساتھی کی طرف دیکھا اور اس نے راجا کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ویسے یہ کاکا ہے کون؟ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد میں نے سوال کیا۔ دادا ہے، دادا، میرے برابر والے نے یوں سینہ پھلا کر کہا جیسے اپنی ہی تعریف کر رہا ہو۔ ایروں غیروں کی تو بات ہی کیا، اپنے 2 سگے بھائیوں کو مار چکا ہے۔ پہلے گھر والے اس سے ڈرتے تھے، اب سارا شہر کانپتا ہے۔ آخر اسے مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی ہے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں نے تو اس کا نام بھی آج ہی سنا ہے، تصویر دیکھ کر محبت ہو گئی ہوگی۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے یہ کہتے ہوئے یوں بونڈے انداز میں کہا لگایا جیسے اس
نے کوئی بہترین فکرہ چست کیا ہو، آخر کو ہمیں بھی تو تصویر ہی دی گئی تھی تمہاری، نشے پانی کا دھندا تو نہیں کرتا؟ میں نے ڈرائیور کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھی سے سوال کیا۔ یہ پوچھ بھی نہ بیٹھنا اس سے، وہ جلدی سے بولا، ایک ہی گونسے میں پورا جبڑا اکھاڑ دے گا، سب دھندے کرتا ہے، بس اسی ایک کام کو گالی سمجھتا ہے، ورنہ آج لاکھوں کا آدمی ہوتا، یعنی کڑکا ہی ہے وہ بیچارہ بھی اپنی طرح۔ میں نے کاکا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے اشتعال انگیز تبصرہ کیا۔ سب پتہ چل جائے گا سالے کو، راجہ اپنی دھن میں گنگنایا۔ ایک دفعہ کاکا سے سامنا ہو گیا تو ساری چوکڑی بھول جائے گا۔ شاید تم برا مان گئے میری بات کا، میں نے مصالحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں نہ اسے جانتا ہوں، نہ پہلے کبھی اس کا نام سنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی اور کے ایما پر میری تلاش کی مہم شروع کرائی ہوئی ہے، اور جو شخص معاوضے پر دوسروں کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو وہ کوئی سرمایہ دار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنا مطلب اور مقصد اپنے ہی پاس رکھو۔ راجہ کا ساتھی تلخ لہجے میں بولا، اگر اب بکواس جاری رکھی تو بتیسی ہلا کر رکھ دوں گا۔ یہ لافو گزاب سننا میرے بس سے باہر ہے۔ اچھا بھائی، میں نے ایک سرد سانس لے کر کہا، اس کی جیبیں تو جڑوا لو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد راجہ کی زبان میں پھر خارش ہونے لگی۔ جو کچھ یہ نقد دے رہا تھا اسے اب منافع سمجھ لیں گے۔ کراچی سے جہاز پر چڑھ کر آیا ہے، 2-4 ہزار تو ضرور ہوں گے اس کے پاس۔ پھر وہ گردن گھمائے بغیر مجھ سے مخاطب ہوا تھا، کیوں بے، کتنا مال ہے تیرے کھیسے میں؟ اپنا اور میرا ملا کر برابر سے بانٹ لو، فائدہ میرا ہی ہوگا۔ میں نے مضحکانہ لہجے میں کہا، 6,000 والی تو بس ایک چال تھی، چل جاتی تو کہیں بھی تمہیں رگڑا دے کر بھاگ نکلتا۔ راجہ کا ساتھی گنی آواز میں گرایا تو چال چل رہا تھا، تو ہمارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے داہنی کوہنی سے میری پسلیوں میں خاصی قوت سے ضرب لگانی چاہی، جو میں نے پھرتی کے ساتھ اپنے بازو پر سہ لی۔ تلاشی لو اس کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ راجہ نے تیزی کے ساتھ ایک موڑ کاٹتے ہوئے ہانک لگائی۔ چھوڑ سالے کنگلے کو، اس نے تحقیر امیز لہجے میں کہا۔ ہم کیوں اسے ہاتھ لگا کر گناہگار بنے؟ ہو سکتا ہے کہ کاکا نے اس سے مال نکلنے کی امید میں ہی 5,000 دینے کا وعدہ کیا ہو۔ ہم نے دھول دھپا کیا تو وہ اپنا نقصان ہمارے سر منڈ دے گا۔ یہ تو میں اب بھی کروں گا۔ میں نے ان دونوں کو تصادم پر اکسانے کی نیت سے اچانک ہی پوری قوت سے قمیض کا گریبان پھاڑ ڈالا۔ انہوں نے آپس کے مشوروں سے خود ہی مجھے ایک راہ سجائی تھی، تو سب کچھ پھاڑ لے، میں تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ میرے برابر والا تحقیر امیز لہجے میں بولا، کاکے کی نظروں میں ہماری بھی کچھ ساکھ ہے، بلا وجہ ہی تیری تصویر نہیں تھما دی تھی ہمیں۔ راجہ تو چرس کے نشے کی جھونک میں تھا، اسے زیر کرنا یا چکمہ دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس کا ساتھی بلا کا عیار اور حاضر دماغ نظر آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے مار دی جائے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ کاکا پہلوان سے ملنے کے بعد صورتحال خود بخود واضح ہو جاتی۔ سفر جاری رہا اور آخر کار مزانگ کی مشہور جنازگاہ سے ذرا پہلے کھلے آسمان تلے بندھے ہوئے گھوڑوں اور بھینسوں کے عین بست میں گاڑی جا رکی، جہاں فضا میں ہلکا سا طوفان رچا ہوا تھا۔ گاڑی روک کر راجہ کسل مندانہ انداز میں اپنی نشست پر جمع رہا اور اس کے ساتھی نے دھمکیوں کے سائے میں مجھے نیچے اتار لیا۔ اس کے حکم پر میں ایک قریبی دروازے میں داخل ہوا اور بدبو کے ایک تیز بھپکے نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ میں لہجہ بھر کے لیے ٹھٹکا تھا کہ مجھے لانے والے نے پیچھے سے ٹہوکا مارا اور میں پھر بڑھنے لگا۔ وہ غالباً کوئی دیسی فیکٹری تھی، جہاں لوہے کے بڑے بڑے 2 کڑاؤ نصب تھے اور ان کے نیچے گیس کے چولہے جل رہے تھے، اور اسی طرف سے عجیب ناقابل برداشت سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کارخانے کی نوعیت سمجھ میں آ گئی۔ وہ کوئی صابن فیکٹری تھی، جہاں باہر بڑی کڑائیوں میں مہینوں پرانی حلال اور مردہ جانوروں کی چربی پگھلا کر علائشوں سے الگ کی جا رہی تھی۔ اندر اسی چربی کو گھونٹ پھینٹ کر صابن تیار کیا جا رہا تھا۔ شگفتہ چہروں لیکن میلے کپڑوں میں کئی لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ انہی کے ساتھ لڑکے بھی تھے، لیکن کام کی مشقت نے ان کے چہروں سے رعنائیوں کو یوں نچوڑ لیا تھا کہ عملاً وہ سب ہی
زاہد نظر آ رہے تھے جنہیں نہ شگفتہ چہرے والیوں سے سروکار تھا نہ باہر سے آنے والوں سے۔ دو وسیع و عریض کمروں اور ایک دالان سے گزر کر ہم راہداری میں داخل ہوئے جس کے اختتام پر ایک دروازہ آ رہا تھا۔ مجھے لانے والے نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا۔ اندر گھستے ہی خنکی کی ایک خوشگوار لہر نے میرا استقبال کیا۔ اس کمرے کی فضا پورے گھر سے بالکل مختلف اور خاصی حد تک معطر تھی۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں ایئر کنڈیشنر کے ساتھ ولایتی خوشبویات کا استعمال بھی فراخ دلی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کمرے کے لوازمات کچھ ملے جلے سے تھے۔ مکلف اور آرام دوہرے بستر کی موجودگی میں وہ کمرہ کسی شہزادے کی نشاط گاہ کا سما پیش کر رہا تھا اور وسیع کمرے کے دوسرے گوشے میں صوفے اور آرام کرسیاں کسی ولایت پلٹ جاگیردار کی بیٹھک کا تصور اجاگر کر رہی تھیں۔ انہی صوفوں میں سے ایک پر کوبی ہیکل اور خوش پوش شخص براجمان تھا جس کے گرد اس کے 3 حاشیہ بردار بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گھستے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہی خوش پوش شخص کاکا پہلوان ہو سکتا تھا۔ میں بندہ پکڑ لایا ہوں پہلوان جی۔ کمرے کی خوشبودار فضا میں مجھے لانے والے کی آواز ابری۔ بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا۔ کوبی ہیکل شخص کی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر جم گئیں۔ پھر کمرے میں اس کی باروب آواز گونجی، نام کیا ہے؟ ابے تیرا بلیو بیل۔ میں نے بیرا لائٹ کا دیا ہوا کوڈ دہرا دیا۔ مقصد تھا کہ اگر پہلوان ان لوگوں میں سے ہو تو مجھے پہچان لے، لیکن اس کے تو تیور ہی بگڑ گئے۔ سیدھی طرح نام بتاتا ہے یا ابھی لگواؤں پھینٹا؟ وہ منتقم لہجے میں گرایا۔ اس کے لب و لہجے نے فوراً ہی ظاہر کر دیا کہ جسمانی وہ لاکھ توانا صحیح لیکن زبان کے معاملے میں سراسر بے بس تھا۔ انگریزی الفاظ کا مفہوم پا لینا اس کے بس سے باہر تھا۔ میرا نام تنویر ہے پہلوان جی، میں نے اپنے لانے والے کی تقلید میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ مجھے کیوں پکڑ لائے ہیں اور پہلے کیا بتا رہا تھا؟ کاکا پہلوان غصیلے لہجے میں گرایا۔ وہ اپنا ایک کوڈ تھا، میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ سوچا تھا کہ تم اپنوں میں سے ہوئے تو فوراً پہچان لو گے۔ اسے 5000 دے دے تاکہ کاکا پہلوان نے اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا اور اس نے ایک طرف رکھی ہوئی الماری میں سے 50 کے نئے نوٹوں کی ایک سرب مہر گڈی نکال کر مجھے لانے والے کی طرف اچھال دی۔ گڈی لپک کر اس کے چہرے پر خوشی نمودار نہ ہو سکی بلکہ وہ متذبذب انداز میں کاکا کی طرف دیکھتا رہا۔ گن لے، پورے 5000 ہیں، ایک بھی کم نہ ہوگا۔ تاکی نے واپس اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ پورے اور ادھورے کی فکر نہیں مجھے، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ برا نہ مانو تو پرانے نوٹ دے دو مجھے۔ اس کے مطالبے پر کاکا بھڑک اٹھا۔ اس نے مجھے لانے والے کو کئی گندی گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا، ابے ہمیں جال ساز سمجھتا ہے؟ حرام کے تخم، یہ سارے اصلی ہیں، تجھ جیسے مردار کو دیسی مال دے کر مرنا تھوڑی ہے ہمیں۔ وہ شخص بوکھلاہٹ میں فوراً ہی وہاں سے نکلا چلا گیا، لیکن میرے لیے ذہنی ورزش کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ ان دونوں کے مکالموں سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ کاکا پہلوان شہر میں جعلی کرنسی پھیلانے کے دھندے میں بھی ملوث تھا، جبکہ منشیات کے کاروبار سے اس کی لا تعلقی ظاہر ہی ہو چکی تھی۔ پھر آخر اس جال ساز کو مجھ سے کیا سروکار تھا؟ کیا سوچ رہا ہے؟ بیٹھ جا۔ اس طرف کاکا نے ایک خالی صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ذرا گلاس ختم کر لوں پھر تیرا بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ خالی صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کاکا پہلوان اور اس کے تینوں ساتھیوں کے سامنے میز پر گلاس رکھے ہوئے تھے، لیکن ان میں کوئی ایسی بے بو شراب تھی جس کی مہک بند کمرے کی فضا میں بھی شناخت کرنا مشکل تھی۔ تم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں سب پتہ چل جائے گا، کاکا کا ایک ہواری بولا۔ تیرے اوپر کاکا نے 5000 بلا وجہ تو نہیں خرچ کیے ہیں، اپنی چونچ بند رکھو گے تو تمہیں ہیضہ نہیں ہو جائے گا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں کاکا سے بات کر رہا ہوں، اس میں تم تینوں میں سے کسی کو دخل انداز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لہجے پر وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز بالکل فلمی سا تھا، بس بڑک کی کسر رہ گئی تھی۔ کھڑے ہوتے ہی اس نے پہلے مجھے غضبناک نگاہوں سے گورا، پھر استفسار طلب نظروں سے کاکا کی طرف دیکھا، جیسے میری ہڈیوں کا سرما بنانے کے لیے اس کی اجازت کا طلبگار
شکار ہو، لیکن کاکا سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنے آدمی کو روک دیا۔ بیٹھ جا بدھو، وہ ہاتھ ہلا کر بولا، تو آزاد ہے اور یہ تیرا قیدی، اس کی منہ زوری سے تیرا کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے، پھر اس کے سارے نخرے ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ ان لوگوں نے سالے کو حلوہ کھلانے کے لیے تو نہیں پکڑوایا ہوگا، جیسے تمہاری مرضی پہلوان۔ بدھو شانے ڈلکا کر مایوسانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ بعد میں تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن ابھی تو یہ یہاں بیٹھا ہمارے سینوں پر مونگ ڈال رہا ہے، کم از کم بے ہوشی ہی کرا دو تو نشہ تو خراب نہیں کر سکے گا ہمارا۔ پہلوان کے حلق سے ایک معنی خیز آواز بلند ہوئی اور وہ ان دونوں کو نیچی آواز میں کچھ سمجھانے لگا۔ چند منٹ تک وہ چاروں مدھم آوازوں میں کچھ بحث کرتے رہے، لیکن میں پوری توجہ مرکوز کرنے کے باوجود بے معنی بن بناہٹ کے سوا کچھ سننے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری طرف دیکھ دیکھ کر چند منٹ تک رازدارانہ انداز میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد کاکا کے دو حواریوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ان میں بدھو پیش تھا اور تاکی اپنا سینہ پھلاتا اس کے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ اس وقت تک میں بظاہر پرسکون انداز میں اپنی جگہ پر براجمان بے پرواہی کے ساتھ سگریٹ کے کش لے رہا تھا، لیکن ان دونوں کو جارحانہ انداز میں پیش قدمی کرتے دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پٹھا جیدار معلوم ہوتا ہے، بدھو نے مڑ کر تاکی سے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، مقابلہ کیے بغیر ہار نہیں مانے گا، میرے قریب آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھ سے ذرا دور ہی رہ کر بات کرو تو بہتر ہے۔ ابے پدی، ہوش کے ناخن لے۔ کاکا پہلوان اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے داڑا، زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کی تو ابھی گولی مار دوں گا۔ میرے پاس بغیر آواز والا پستول موجود ہے، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہ چل سکے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شوق سے گولی چلاؤ، میں نے اسے للکارنے والے انداز میں کہا۔ جو لگ گئی اس پر 5000 انعام دوں گا۔ گولی خراب نہ کرو کاکا، اسے اشتعال کے عالم میں دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، یہ بڑا ڈھیٹ اور حرام خور معلوم ہوتا ہے، ہم گونسوں سے ہی زیر کریں گے۔ اس نازک وقت میں میری ہر حس معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی اور مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ خواہش کے باوجود مجھ پر آتشی اسلحہ آزمانے کی ہمت نہ کر سکیں گے۔ انہیں جس کسی نے بھی میری تلاش پر مامور کیا تھا، غالباً ان پر یہ شرط عائد کر دی تھی کہ میرا صحیح سلامت زیر ہونا پہلی اور بنیادی شرط تھی۔ کلائی میں موج آ جائے گی۔ میں نے تاکی کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، کاکا مرد ہے تو اسے اسلحہ استعمال کرنے کا مشورہ دے ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ اپنی مردانگی کا ماتم ہی کرتا رہ جائے۔ بدھو نے جارحانہ انداز میں میری طرف جست لگا دی۔ میں نے ایک طرف سرک کر خود کو اس کی ذات سے بچانا چاہا، لیکن میرا رد عمل اس کے لیے متوقع تھا۔ وہ قدرے ترچھا ہو کر کسی آہنی چٹان کی طرح مجھ سے آ ٹکرایا، لیکن اس کوشش میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں نے اس کی گردن پر داہنی کلائی کی بھرپور ضرب لگا کر اسے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ کاروائی میرے لیے کسی کامیابی کی بنیاد نہ بن سکی۔ اس کے ڈیر ہوتے ہی تاکی کسی درندے کی طرح اچانک مجھ پر آ پڑا۔ وہ تازہ دم اور ہوشیار تھا، جبکہ میں اس کی طرف سے غافل تھا۔ وہ کسی جونک کی طرح میرے سینے سے لپٹ گیا اور پاؤں اکھاڑنے کے لیے پیچھے کی طرف زور کرنے لگا۔ اس کی یلغار سے مجھے اپنے قدم اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے تو میں نے غصے اور اضطرار کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال جکڑ کر اس کے چہرے پر ٹکریں برسانا شروع کر دیں۔ ایک محکوم و مجبور قیدی کا وہ رد عمل تاکی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ 2-3 ہی ٹکروں میں اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے الگ سے عجیب و غریب ناقابل فہم آوازیں برآمد ہونے لگیں۔ وہ نازک صورتحال دیکھ کر بدھو اپنے ساتھی کی مدد کے لیے بے محابہ آگے بڑھا اور پھر پیٹ پر پڑنے والی میری وحشیانہ لات کی ضرب سے ڈکراتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ اس کے گرتے ہوئے وجود پر میں نے لہو لہان تاکی کو دھکیل دیا۔ پیشانی اور چہرے پر پڑنے والی مسلسل ٹکروں کے باعث اس بیچارے کا چہرہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی صورت کے ساتھ ہوا کہ ان دونوں کے گرنے تک کاکا کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کھیل کیا رخ اختیار کر رہا تھا، لیکن تاکی کے لہو لہان چہرے اور اس کی پیشانی سے
بہنے والے خون کو دیکھ کر وہ یوں چونکا تھا جیسے اس وقت تک خواب ہی میں دیکھتا رہا ہو۔ پھر وہ بھی اپنے تیسرے ساتھی کے ساتھ میری طرف لپکا تھا۔ میں نے ہاتھ پیر چلا کر ان دونوں کو خود سے دور رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ مار کھانے کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹ ہی گئے۔ پہلے ان دونوں نے مجھے گرا کر بے بس کرنا چاہا تھا، لیکن اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے بغیر میرے ہاتھوں سے خاصے پٹ گئے۔ اسی کے ساتھ کاکا پر جلاہٹ کا دورہ پڑ گیا اور اس نے پوری قوت سے میری داہنی کان پٹی پر 2 ایسے زوردار ہاتھ رسید کیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے اور پھر ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔